وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے بنایا دن کے وقت کو آپ کے معاش کے لیے، آپ کے معاش کا وقت، یہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ یعنی دن کا وقت یہ وہ وقت ہے جہاں اکثر لوگ جو ہے اپنا معاش کماتے ہیں، اور خاص کر یہ بات ثابت ہوتی ہے صحرائی علاقوں میں، کیونکہ وہاں پہ بہت ہی تھوڑی زمینیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر فصل اگائی جا سکے، اور وہ جگہیں ان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں کیونکہ انہی جگہوں سے جو ہے فصل سے کھانا یا اناج اگتا ہے، اور وہ کھانا تب تک یا وہ اناج تب تک نہیں اگے گا جب تک اس کو سورج کی کرن نہ ملے۔ جو دن کا وقت ہے وہ وقت ہے جہاں معاش ہوتا ہے، یعنی اکثر جو کام ہوتا ہے وہ دن کے وقت ہوتا ہے۔ آج بھی دیکھ لیں، ہمارے اوقات دن کی ہوتے ہیں، اسٹاک مارکیٹ صبح ہی کھلتی ہے اور رات کو بند ہو جاتی ہے۔ جب آپ کہیں پہ کام کرتے ہیں، جو نارمل کام کا دورانیہ ہے وہ 9 سے 5 ہے، بہت تھوڑے لوگ جو ہیں وہ نائٹ شفٹ میں کام کرتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے معاش کمانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، یہ وہ ذریعہ ہے، یہ وقت ذریعہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں اگلی آیت میں، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے تعمیر کی ہے تم سب کے اوپر، سبعًا شدادا۔ اگر آپ یہاں پہ فوقکم پہ دھیان دینا، پچھلی آیتوں پہ اگر ہم جائیں واپس ایک دفعہ، کہیں نہ کہیں اگر ڈائریکٹ نہیں ہے نا تو انڈائریکٹلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا تعلق ہم سے ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے جو رات ہے وہ لباس بنائی ہے، کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اسی طرح وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کا وقت بنایا ہے معاش کے لیے، کس کے لیے بنایا ہے؟ انسانوں کے لیے۔ یہ ساری باتیں نا گھوم گھما کے ہم تک واپس پہنچ رہی ہیں کہ ہم کتنے ہی محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی ان تمام چیزوں کے، ہم کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ پر انحصار کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَبَنَيْنَا سَبْعًا شِدَادًا کہ ہم نے 7 چیزیں، شدید 7 چیزیں بنائی ہیں جو کہ آسمان ہے بیسکلی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ فَوْقَكُمْ بھی ڈالا۔ فَوْقَكُمْ کا مطلب ہوتا ہے آپ سب کے اوپر، ہم نے تمہارے اوپر بنایا ہے سب کچھ۔ اور یہ جو بنا ہے، یہ جو تعمیر کرنا ہے، اگین جو تعمیر کرنے کا ایک آئیڈیا ہوتا ہے، اگر ہم اس کو کمپیئر کریں انسانوں کی تعمیر کرنے سے، اور اب کمپیئر کریں ان تمام چیزوں کو جو انسانوں نے آج تک تعمیر کی ہیں، اور اس کو کمپیئر کریں اللہ تعالیٰ کے آسمان کے ساتھ، سبعًا شداد، وہ بھی 7 آسمان ہیں، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں ہر آیت میں نا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارا کیا درجہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا کیا درجہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ انسان اپنی وقت پہچانو، تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم آخرت کے بارے میں یہ سب باتیں کر رہے ہو، تمہیں اپنی اوقات کا پتہ ہونا چاہیے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور پھر ہم نے یہاں پہ رکھے سراج، اور سراج کا بیسکلی مجازاً عربی میں جو معنی ہے نا، وہ ہر وہ چیز ہے جس کے اندر سے روشنی نکلتی ہے، لیکن قرآن مجید میں جب بھی سراج کا لفظ آتا ہے نا تو اس کا بیسکلی تعلق ہوتا ہے سورج کے ساتھ۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس میں مبالغہ استعمال کیا، اور اس کا بیسکلی معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ اس میں بیسکلی ایمفسائز بہت زیادہ ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں، جو کہ ہے وہاجا۔ جو لفظ وہاج ہے نا، یہ آتا ہے بیسکلی وہاجا یہجو سے، یعنی بیس اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی چیز جو بہت زیادہ جس سے روشنی آ رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ جتنی بھی لائٹیں یا جتنی بھی روشنیاں، جتنی بھی آگ زمین پر جلا سکتے ہو نا، اس کا موازنہ کرو اللہ تعالیٰ کے سورج سے۔ کیا تم کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کے سورج اور اپنی روشنیوں کا موازنہ؟ اس میں بھی ہم سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہمیں ہماری حقیقت کے بارے میں بار بار بتا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ کتنے قادر ہیں ہر چیز پر۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اللہ یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک طاقت کا ہمیں پتہ لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نازل کیا معصرات سے، ہوتا ہے اعصار عربی میں، جو اس کا مصدر اعصار، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو نچوڑنا، اور اس کے اوپر ایک رائے یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوائیں، یعنی ایسی ہوائیں جو آتی ہیں اور بادلوں کو نچوڑتی ہیں، اس نچوڑنے سے اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں۔ ایک رائے تو یہ آتی ہے اس سے کہ جو ہوائیں ہیں وہی نچوڑتی ہیں بادلوں کو۔ اور اعصار بیسکلی قدیم عربی میں اس کپڑے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس کے اندر پانی ہو اور آپ اس کو اچھی طرح نچوڑیں نا، اور اعصار ان بادلوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو بھرے ہوئے ہیں بارش سے، اور اب مزید وہ انتظار نہیں کر سکتے اور ان سے جو ہے پانی گرنے لگ جاتا ہے۔ یہ بیسکلی 2 رائے تھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وَأَنزَلْنَا، ہم نے نازل کیا ان نچوڑے گئے بادلوں میں سے پانی کو۔ یہ دونوں معنوں کو آپ ایک ساتھ رکھیں، اور وہ پانی کون سا ہے؟ ماءً ثجاجا، وہ پانی جو سجاج ہے۔ اب سج جو ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کوئی چیز بہت زیادہ ہونا، بہت کثرت سے ہونا، تو ہم نے یہ ایک شدید قسم کا بارش کا پانی جو ہے وہ برسایا تم پر۔ اور اگین اگر ہم خود کا موازنہ کریں اپنی چیزوں سے تو کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اور ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ پانی ایک اللہ تعالیٰ کی ایسی تخلیق ہے جس کی اگر بہت زیادہ فروانی ہو جائے، اگر بہت زیادہ بہاؤ سے آئے تو اس سے نقصانات بھی ہوتے ہیں، یا اگر یہ نہ ہو تو اس سے بھی نقصان ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک دفعہ پھر اپنی قوت کا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے عظیم ہے۔